لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. حضرات کرام قدر، قرآن مجید میں جا بجا پیغمبر اکرم کی سیرت طیبہ کا بہترین انداز میں ذکر ہوا ہے. انہی آیات میں سے ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کی بارگاہ سماعت میں پیش کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر اکرم کے اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ بہترین عظیم ترین اخلاق کے درجے پر فائز ہیں، اور آپ سے بہتر کوئی اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرنے والا ہے. اسی اعتبار سے قرآن مجید میں مالک کائنات نے قول رسول اکرم اور سیرت رسول اکرم کا بار بار تذکرہ کیا ہے. قول رسول اکرم کا تذکرہ کرتے ہوئے پروردگار نے قرآن میں کہا کہ اے میرے حبیب، جب تک میری طرف سے آپ پر کوئی وحی نہیں ہوتی آپ گفتگو نہیں کرتے. اور سیرت رسول اکرم کے لیے قرآن نے بڑے واضح انداز میں اعلان کیا کہ یہ میرا پیغمبر وہ پیغمبر ہے کہ جس کی سیرت تمام عالم انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونۂ عمل ہے. تو آپ نے ان دو آیات کے ذریعے سے ملاحظہ فرمایا کہ پروردگار نے رسول اکرم کے قول کی بھی ذمہ داری لی ہے اور فعل کی ذمہ داری بھی لی ہے. ظاہر ہے کہ جو زبانی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بارگاہ معبود میں اتنا عظیم ہو، اس کا اخلاق اگر بہترین اور لائق عمل ہو ساری دنیا کے لیے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے قول اور فعل میں بے شمار تضاد پایا جاتا ہے. ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، لیکن یہ اللہ کا حبیب ہے، اس کے کہنے کی بھی ذمہ داری قرآن نے لی ہے اور عمل کی بھی ذمہ داری قرآن نے لی ہے. حالانکہ جس دور میں جس زمانے میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے کا اگر آپ پس منظر یا بیک گراؤنڈ یا اس کا تاریخی پس منظر آپ ملاحظہ کریں یا آپ کی نظر میں ہو تو یہ آپ کو اندازہ بخوبی ہو جائے گا کہ اس ایسے پورا شوم ماحول میں کوئی معمولی انسان اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا ہے کہ خود انسانیت کی آبرو کو بھی اجاگر کرنا ہے اور اس سماج کو توحید کے سائے میں بھی لانا ہے اور توحید کا پرستار بھی بنانا ہے. جہاں دنیا عرب گروہ در گروہ اپنے پیدا کرنے والے کے اعتبار سے بٹی ہوئی ہے، ان تمام گروہ بندی سے نکالنا ہے دنیا عرب کو اور ایک توحید پرستی کے سائے میں لا کے کھڑا کرنا ہے. یہ بہت آسان کام نہیں ہے. تو یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے قول اور فعل کی ذمہ داری اس کا خالق لے رہا ہو یا اعلان کر رہا ہو کہ میرا حبیب کہتا ہے وہی جو میری طرف سے وہی ہوتی ہے، میرا حبیب کرتا وہی ہے کہ جو میری مشیت ہوتی ہے، جو میں چاہتا ہوں، جو خالق کائنات کی حیثیت سے جو میرا منشا ہوتا ہے، میرا ارادہ ہوتا ہے، وہی میرا حبیب بھی چاہتا ہے۔ غرض یہ ہے
کہ مکی زندگی آپ کی اور مدنی زندگی یہ گواہی دے رہی ہیں کہ آپ کی سیرت ہے طیبہ صرف دنیا عرب کے لیے نہیں اور دنیا عرب کے مختلف قوم و قبیلوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ جو اللہ کی مخلوق ہے، وہ جو صاحب عقل ہے، وہ جو صاحب شعور ہے، وہ جو صاحب فہم ہے، وہ سمجھدار ہے، جو اللہ کی خالقیت کا اقرار کرنے کا اپنے اندر مادہ رکھتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ وہ حبیب ہے کہ جو ہمیں ایک خالق کو منوانا چاہتا ہے، یہ گروہ بندی سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے، یہ قوم و قبیلہ پرستی سے ہمیں باہر نکالنا چاہتا ہے، انسانیت کے سائے میں ہمیں لا کے کھڑا کرنا چاہتا ہے، ہمیں بہترین نمونہ دینا چاہتا ہے، ہمیں بہترین آئینہ دکھانا چاہتا ہے۔ لہذا پیغمبر کی سیرت کا بھی اعلان ہے قرآن میں، اور پیغمبر کے قول کا بھی اعلان ہے قرآن مجید میں، اور ان کی سیرت کا بھی اعلان ہے۔ یہ کوئی ہم عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہ ہمارا چونکہ آخری نبی ہے، ہمارے آخری پیغمبر ہیں، اس لیے ہمارا ان سے لگاؤ ہے، اس لیے ان کی فضیلت کا اعلان ہو رہا نہیں۔ اللہ نے اس رسول کو ایسا بنایا ہی ہے کہ اس رسول کی سیرت پر پوری انسانیت کو رشک ہونا چاہیے، ناز اور فخر ہونا چاہیے کہ پروردگار نے اس نبی کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ جہاں نبوت کا سلسلہ آ کے رک جانا ہے، بھائی اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اندازہ کریں کہ جو کچھ اللہ نے سارے پیغمبروں میں کمالات، معجزات، صفات اور تمام تر خوبیاں الگ الگ تقسیم کیا تھا، مالک کائنات نے اپنے آخری حبیب کو کمال کے اس درجے پر رکھا ہے کہ جو سارے معجزات، کمالات انبیاء کے درمیان میں بکھرے ہوئے تھے، پروردگار نے ایک پیغمبر کے سیرت میں سارے کمالات انبیاء کو سمیٹ کر کے بھیجا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا ہے آدم کے تمام کمالات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم یا نوح یا عیسیٰ اور یا دیگر اس نبی سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، کسی کے کمالات کو کہیں دور جا کے ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا پیغمبر وہ پیغمبر ہے کہ جس کے اندر میں نے اپنے 1.25 لاکھ یعنی ایک نبی کو چھوڑ کر کے تمام نبیوں کے تمام کمالات کو جمع کر دیا ہے۔ وہ پیغمبر آج اتنا غریب ہو گیا ہے، آپ دیکھیں جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے میں اسی ٹائم کے اندر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مصائب بھی طولانی ہے اور اس طولانی کے اندر مصائب میں مجھے جانا بھی نہیں ہے۔ کم وقت میں اپنے تمام پیغامات کو سمیٹ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے تمام انبیاء کے تمام کمالات کا جو جامع رسول تھا، جو مرکز معجزات انبیاء تھا، وہ پیغمبر جس نے لوگوں کو چلنا پھرنا سکھایا، جینا سکھایا، اٹھنے بیٹھنے کے آداب بتائے، بولنے کا انداز سکھایا، کھانے پینے کا سلیقہ سکھایا اور رب کو پہچنوایا، بندگی تک لایا، وہ رسول آج اتنا غریب ہو گیا ہے کہ 7-8 دن کے اندر اتنا بڑا انقلاب پوری دنیا عرب میں آ گیا کہ اب کوئی رسول کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ آخری نبی قلم مانگ رہا ہے کھڑا ہو کر کے کہ میں تمہارے لیے نجات کا نوشتہ دے کر کے جاؤں، ایک تحریر دے کر کے جاؤں، ایک پیغام دے کر کے جاؤں، تاکہ آنے والے دور میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہ ہو، تم نجات کے ساحل تک پہنچ جاؤ آسانی سے۔ میں تمہارے کچھ لکھ کر کے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، بند جملہ تاریخ میں ہے کہ وفات رسول کے سارے راز اس وقت دنیا کے سامنے کھولیں گے جب پیغمبر کا آخری جانشین آئے گا، ورنہ دنیا نے اور دنیا کے اہل عرب کے نمک خار یعنی درباروں کے نمک خار مورخین نے پیغمبر کی وفات کے سلسلے میں جو غلط کارستانیاں انجام دی ہیں وہ مورخین نے بہت دبایا ہے، بہت چھپایا ہے۔ یہ سارے پردے اٹھیں گے جب آخری رسول کا آخری نائب تشریف لائے گا، تو اس وقت دنیا پہچانے گی کہ جو پیغمبر
63 سال زندگی گزار کے گیا، ایک چند لمحے میں اسی پیغمبر کے خلاف جگہ جگہ میٹنگیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ منصوبے بندی ہو رہی ہے کہ اس پیغمبر کے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کو اس کا یہ مقام نہیں دینا ہے، بلکہ ہم ان کی جگہ کو، ان کے مقام کو اپنے اعتبار سے استعمال کریں گے۔ اسی لیے یہ روایت میں جملہ ہے، میں تیسری بار یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ وفات پیغمبر کو جو چھپایا گیا ہے، منصوبہ بندی کے تحت جو پروگرام بنایا گیا تھا، مورخین نے بہت چھپایا ہے۔ آخری نائب جب آئے گا تب ظاہر ہوگا، دنیا پہچانے گی کہ کون دنیا کا پرستار تھا اور کون رسول کا پرستار تھا، رسول کی جان کے درپے آدھار کون تھا اور رسول کا سچا کلمہ گو کون تھا، دنیا پہچانے گی۔ چہرے کے اعتبار سے بھی واضح ہوگا اور نسل کے اعتبار سے بھی دنیا کے سامنے واضح ہوگا، دنیا پہچانے گی۔ تو بہرحال آخری وقت ہے پیغمبر کا، اور پیغمبر اپنے قریب اپنی بیٹی کو کبھی بلاتے ہیں اور کبھی مولا کائنات کو بلاتے ہیں۔ جب بیٹی کو بلایا تو سینے سے لگا کے رسول نے اطمینان کی سانس لی ہے اور زہرا سے فرمایا ہے، زہرا میری یہ ظاہری حالت تم دیکھ کر کے پریشان ہو رہی ہو، گھبراؤ نہیں، میرے پاس جو سب سے پہلے آئے گا وہ تم رہو گی، جو مجھ سے ملاقات کرو گی۔ میں جب دنیا سے جاؤں گا اور میری آخری سانس ختم ہوگی دنیاوی، تو جو ذات مجھ سے پہلے ملنے والی ہوگی تمہاری ذات ہوگی۔ تو یہ تاریخ کا فقرہ ہے کہ زہرا یہ سن کر کے مسکرائی ہیں کہ میرے بابا مجھ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ زہرا تم پہلی وہ ذات ہوگی جو تم اپنے بابا سے ملاقات کرو گی۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا رسول ہے کہ رسولوں میں اور کائنات میں کوئی اس سے بڑا نہیں ہے، اور اس بڑے رسول کی ایک لوتی بیٹی اپنے بابا کے سینے کے قریب بیٹھی ہوئی ہے، اور رسول نے اپنے حالات، اپنے بعد آنے والے حالات کو تفصیل سے بیان کیا۔ زہرا تیار رہنا میرے بعد مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے۔ پیغمبر کا اشارہ تھا کہ زہرا میری وفات کے بعد تم کو پریشان کیا جائے گا، وہ حالات، وہ مصائب کی طرف اشارہ تھا رسول کریم کا۔ اس کے بعد پیغمبر نے مولا کائنات کو اپنے پاس بلا کر کے کہا ہے، علی اے میرے برادر، اے میرے بھائی، دیکھنا میری زندگی کے بعد ایک بڑے طوفان کا مقابلہ کرنا ہے تمہیں، اور ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے، ایسا طوفان کہ اچھی چیزوں کی جڑوں کو اکھاڑ دے گا، ایسے طوفان کا تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ یعنی رسول اپنی وفات کے بعد جو دامن اسلام میں یا دائرہ اسلام میں یا علاقہ اسلام میں جو عقیدتی یا مسند کی طلب میں جو طوفان آنے والا ہے، اس کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا تھا، یا علی مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا، اور خبردار میری سیرت کے اوپر آنچ نہ آئے، ایسے اپنا بچاؤ کرنا، ایسے دین کا بچاؤ کرنا کہ نہ دین پر کوئی آنچ آنے پائے، نہ میرے پیغامات کے اوپر کوئی آنچ آنے پائے۔ علی سے مولا کائنات سے رسول اکرم نے بیان کیا۔ اس کے بعد روایت کا فقرہ ہے کہ رسول اکرم نے باری باری اپنے دونوں نواسوں کو بلایا، ایک بار اپنے بڑے نواسوں کو بلایا حسن مجتبیٰ کو اپنے قریب، پھر دوسری بار امام حسین کو اپنے قریب بلایا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ کو جو قریب بلایا ہے، اور داہنے طرف اپنے ایک ہاتھ سے امام حسن کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے نواز حسن مجتبیٰ سے کہا رسول کریم نے، اے میرے لال حسن، ذرا میرے سینے پر اپنا سر رکھ دو، میرے دل کو سکون مل جائے۔ امام حسن مجتبیٰ نے سر رکھا سینے رسول اکرم پر، اس کے بعد رسول اللہ نے ایک
ٹھنڈی سانس لے کر کے کہا اے میرے نواسے حسن تمہارے جگر کے ٹکڑے ہوں گے، تمہیں تمہارے گھر میں زہر دیا جائے گا اور تمہاری قریب سے قریب رہنے والی تمہیں زہر دے گی، وہ تمہاری جان لینے پر آمادہ ہوگی اور اپنے جگر کو ٹکڑے کو جب تشت میں دیکھنا تو خبردار پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ یہ تمہاری قسمت میں اللہ نے مقدر کیا ہے۔ اس کے بعد شہادت امام حسن مجتبیٰ کے سارے مناظر پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد رسول اکرم نے اپنے چھوٹے نواسے امام حسین کو اپنے قریب بلایا، قریب بلا کے رسول کہتے ہیں اے میرے نواسے حسین دنیا جانتی ہے کہ میں تم سے کتنا محبت کرتا ہوں، اور میرے لال حسین یہ بھی دنیا پہچانتی ہے کہ تم اپنے نانا سے کتنی محبت کرتے ہو۔ میں نے تمہارے لیے ممبر چھوڑا، اپنے کلام کو قطع کیا، تمہیں اپنی گود میں اٹھایا، تمہیں اپنی پشت پر بٹھایا، تمہیں اپنے شانے پہ بٹھایا، تمہیں ممبر کی بلندی پہ لے کے پہچنوایا، اور حد یہ ہے کہ میرے لال حسین تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ بھائی اس سے بڑا فقرہ نہ رسول کی عظمت کا کوئی ہو سکتا ہے، نہ حسین کی عظمت کا کوئی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سید المرسلین جیسا پیغمبر اپنے نواسے سے کہہ رہا ہے اے میرے پیغمبر، اے میرے نواسے تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ دنیا کو پہچانوایا، اے دنیا والوں پہچان لو میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اپنے سینے پر حسین کا سر رکھ کر کے رسول اکرم نے باقاعدہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور کربلا کے ایک ایک مناظر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پیغمبر نے کہا اور سینے پر حسین کا سر ہے، پیغمبر کے سینے پر پیغمبر نے کہا اے میرے لال حسین ایک وقت وہ آئے گا تمہیں درندوں کے حملے سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی بچانے والا نہ ہوگا، تم نرغ آدھا میں گر چکے ہوگے، 3 دن کی تشنہ لبی تم پر غالب ہوگی، 3 دن کی بھوک تمہیں ستائے گی۔ یہ سارے مناظر کی طرف رسول اکرم نے اشارہ کیا اور اپنے سینے پر سر رکھے ہوئے ہیں پیغمبر حسین کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے میرے لال دیکھنا جب اکیلے ہو جانا اور تم اپنی نصرت کے لیے پکارنا کسی کو تو کوئی تمہاری آواز پر لبیک کہنے والا نہ ہوگا۔ اور باب اعضا 28 سفر آ گئی، نانا نواسے کی جدائی کی تاریخ آ گئی جہاں ایک نانا اپنے نواسوں سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سر حسین ہے اور سینہ پیغمبر ہیں، سینہ پیغمبر پر حسین کا سر ہے، حسین سر رکھ کر کے رو رہے ہیں، اپنے نانا سے آنے والے حالات کو سن سن کر کے حسین گریہ کنا ہے۔ زینب آگے بڑھی، زینب کو رسول اکرم نے اپنے قریب بلا کے کہا اے میری لاڈلی زینب دیکھنا سب سے زیادہ جو مصائب تمہارے اوپر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہارے بال کھلے ہوں گے اس وقت جب تمہارا یہ حسین مارا جائے گا، تمہارے خیمے لوٹ لیے جائیں گے، تمہارے سر سے تمہاری ردا چھین لی جائے گی۔ تو جناب زینب نے اپنے نانا سے کہا نانا ایک رات میں خواب میں سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک باری بھرکم طوفان آیا، جو میرے پاس درخت تھا اس کی جڑیں ہل گئیں اور وہ درخت جڑ کے سمیت اکھڑ گیا، پھر اس کی ایک شاخ ٹوٹ کے گری، پھر اس کی دوسری شاخ ٹوٹ کے گری، پھر اس کی ایک ایک شاخیں ٹوٹ کے گرتی رہی۔ یا اللہ میرے نانا یہ خواب میں نے دیکھا ہے، میں بہت پریشان ہوں، یہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے کیا مجھ پر؟ تو رسول اکرم نے اپنے سینے پر زینب کا سر رکھوایا، اس کے بعد عرض کیا اے میری لاڈلی زینب یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے نا، یہ جو تناور درخت ہے اس کی جڑیں میں ہوں، اس کی جڑیں میں ہوں، اور اس کی پہلی شان جو تم نے دیکھی ہے کہ ٹوٹ کر کے گری ہے وہ میرے بعد علی ہے، جو جب دنیا سے جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یتیم
رہنما ہو جاؤ گی۔ اس کے بعد رسول اکرم نے عرض کیا اے میری لاڈلی زینب، یہ جو دوسری شاخ ٹوٹ کے گری ہے نا، اس سے مراد تمہاری ماں فاطمہ زہرا کی شہادت مراد ہے۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تم اپنی ماں کی محبت سے محروم ہو جاؤ گی، تمہاری ماں شہادت کے درجے پر فائز ہوں گی۔ اے میری لاڈلی زینب، جو اور دوسری شاخ ٹوٹ کے گری ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نہ تمہارا بھائی حسن ہوگا نہ تمہارا بھائی حسین ہوگا، اور جو تو نے دیکھا ہے کہ خون کا دریا ہے اس میں بڑی مصیبتوں کے مناظر ہیں، تو اے بیٹی زینب، میرے لال حسین کی شہادت کے بعد تیار رہنا، بچوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، دین کو بچا کے شام تک لے کے جانا بھی ہے۔ ارباب ادا، میں نے بات کو ختم کر دیا۔ رسول اکرم نے اپنی ایک ایک بیٹوں اور بچیوں کو، اپنے قریبی کے لوگوں کو اپنے قریب بلا کے سارے مناظر، سارے مصائب بیان کیے۔ اس کے بعد آخر میں علی کو بلایا جہاں کوئی نہیں ہے۔ علی کو اب ساری ذمہ داریاں جو امت کی ہو سکتی تھیں پیغمبر نے حوالے کیا۔ اس کے بعد پیغمبر نے عرض کیا اے علی، میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے غسل تم دینا، مجھے کفن تم پہنانا، اب مجھے دفن تم ہی کرنا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ لوگ کو بڑا اطمینان تھا کہ میری وفات کے بعد مجھے یقیناً غسل ملے گا، مجھے یقیناً دفن کیا جائے گا، مجھے یقیناً کفن ملے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کو کتنا اعتبار ہے، آپ کی وفات کے بعد کی یہ چیزیں ملیں گی، آپ علی سے وصیت کر رہے ہیں، لیکن کیا کہنا آپ کے غریب بیٹے حسین کا۔ اللہ اکبر! پیغمبر نے آغوش میں اٹھا کے تو یہی کہا تھا اے میرے لال، اے میری لال فاطمہ، میں اس حسین کو دیکھ کر کے اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے لال کو کربلا کی زمین پر گھیر کر کے ایسا مارا جائے گا، نہ اسے غسل دیا جائے گا نہ اسے کفن ملے گا۔ اس لیے رسول نے اپنے کفن اور غسل اور دفن کے لیے وصیت کیا یا علی، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر! لیجئے وہ وقت قریب آیا کہ شہزادی فاطمہ اپنے بابا کے پاس تنہا ہیں اور حجرے میں رسول اکرم ہیں۔ دق الباب ہوا، شہزادی نے عرض کیا اے آنے والے، اس وقت میرے بابا آرام کر رہے ہیں، جا چلے جا واپس چلا جا، ابھی آپ مت آ میرے گھر میں، میرے بابا میرے پاس آرام کر رہے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ پھر کچھ لمحے کے بعد دق الباب ہوا، شہزادی نے آواز دی کہ اے آنے والے، تجھے بنت رسول کہہ رہی ہے کہ چلا جا، میرے بابا میرے پاس آرام کر رہے ہیں۔ تب رسول اکرم نے کہا بیٹی، یہ آنے والا کون ہے معلوم ہے؟ یہ لوگوں کے گھروں میں جو ماتم برپا کرتا ہے، جو لوگوں کے درمیان میں جدائی ڈالتا ہے، جو بھائی کو بھائی سے جدا کرتا ہے، بیٹے کو باپ سے علیحدہ کرتا ہے، وہ ملک الموت ہے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، یہ تمہارے گھر کا شرف ہے کہ وہ ملک الموت جیسا فرشتہ تمہارے در پہ آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے اپنے لال کا جب مصائب سنا اپنے نانا سے، تو اس وقت شہزادی نے عرض کیا بابا یہ بتائیے، جب میرے لال حسین پر مصیبت آئے گی تو کیا آپ رہیں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں بیٹی، میں نہیں رہوں گا۔ تو فاطمہ نے پوچھا اے میرے بابا، جب میرے لال حسین پر مصیبت آئے گی تو کیا علی رہیں گے؟ کہا لال میری فاطمہ علی بھی نہ ہوں گے۔ کہا حسن ہوں گے؟ کہا میری فاطمہ حسن بھی نہیں ہوں گے۔ پھر اس وقت سیدہ نے عرض کیا اے میرے بابا، جب میرا لال مصیبتوں میں گھرے گا تو اس وقت کوئی نہ ہوگا، پھر کون میرے لال پر روئے گا؟ ارباب ادا، لیجئے چند دن ایام ادا کے اور رہ گئے ہیں۔
ایام ادا کے چند روز اور رہ گئے ہیں، آنسو بہا لیجئے۔ آج دو شہادتوں کے دن ہے، دونوں شہادتوں کا پرسہ وقت کے امام کی خدمت میں پھر سے پیش کیجئے۔ سیدہ نے پوچھا میرے بابا پھر میرے لال حسین پر روئے گا کون؟ تو رسول اللہ نے اطمینان دلایا، اے میری بیٹی فاطمہ گھبراؤ نہیں، اللہ ایسی مخلوق لائے گا جس کے جوان تمہارے جوان پر روئیں گے، جس کے بچے تمہارے بچوں پر روئیں گے، جس کے ضعیف تمہارے ضعیف پر روئیں گے۔ اے میری بیٹی فاطمہ گھبراؤ نہیں۔ فاطمہ کو تسلی دیا، فاطمہ کو اطمینان دلایا، پیغمبر اطمینان دے کے چلے گئے۔ زہرا یتیم ہو گئی، لیکن گھر میں رہی، بیابان تو نہیں تھا نا، صحرا تو نہیں تھا نا، مقتل تو نہیں تھا نا، وہاں لاشوں پہ لاشیں تو نہیں تھی، وہاں خون پہ خون تو نہیں تھے، لیکن اللہ اکبر، یہ فاطمہ آج یتیم ہوئی ہے تو اپنے گھر کے اندر یتیم ہوئی ہے۔ ایک بچی اور ہے جو صحرا میں ایسی یتیم ہوئی کہ اپنے بابا کو چھوڑیے، اپنے بھائی کی میت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا زہرا کی یتیمے میں اور بنت الحسین کی یتیمے میں کچھ مشابہتیں پائی جاتی ہے۔ وفات رسول کے بعد شہزادی یتیم ہوئی تو لوگوں نے یہاں تک منہ پھیرا کہ در سیدہ پر تسلی کے لیے آنے کے بجائے آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے۔ تو اس وقت زہرا کو اپنے بابا بہت یاد آئے۔ عزادارو، ایک یتیمہ کربلا کی بھی ہے۔ جب حسین مارے گئے تو سکینہ نے سوچا کہ اب کوئی آئے گا تسلی دینے، اب کوئی آئے گا تعزیت دینے، اب کوئی گود میں اٹھا کے دست شفقت پھیرے گا، لیکن ادھر بابا کی شہادت ہوئی۔ سکینہ کی یتیمے کے دور سکینہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے کہتی رہ گئی، اے بابا کہاں آپ کے سینے پا سونے والی سکینہ، کہاں یہ پھول سے رخسار پر ظالموں کے تماچے۔ عزادارو، رسول دنیا سے اڑ گئے، پیغمبر نہیں ہے لیکن علی تو ہیں، علی تو فاطمہ کے ساتھ ہیں۔ زہرا کی تسلی کے لیے اطمینان ہے کہ میرے شوہر میرے ساتھ ہے۔ زہرا کو علی نے بہت سنبھالا، اور تسلی کے لیے حسن بھی ساتھ ہے، حسین بھی ساتھ ہے، لیکن یہ پیغمبر کی بیٹی یتیم ہوئی، اتنے لوگوں کے درمیان میں یتیم ہوئی، گھر کے اندر یتیم ہوئی، لیکن سکینہ کی یتیمی اتنی بھیانک اور خطرناک ہے کہ نہ بابا، نہ چچا، نہ بھیا، اکیلی سکینہ ہے اور عالم و مصائب کا سامنا ہے۔ زہرا یتیمہ ہو گئی۔ زہرا کے در پر سلام کرنے والے جو کل نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے تھے، وہ آج در سیدہ پر لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے، آگ بھی لے کے جمع ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ بنت رسول نے یہ مناظر دیکھ کر کے اپنے بابا کو یاد کر کے کہا، بابا جو امت آپ کے دروازے پر سلام کرنے آتی تھی، اے بابا وہی امت لکڑیاں جمع کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیجئے، رسول کی شہادت کے بعد، وفات پیغمبر کے بعد زہرا یتیم ہو گئی، مارا بھی گیا اور یہ
جملے بھی کسے گئے، اے زہرا ہم گھر میں آگ لگا دیں گے چاہے اس میں نواز رسول ہی موجود کیوں نہ ہو۔ زہرا سے کہوں ہاتھ جوڑ کر کے کہ صرف آپ کا دروازہ جلایا گیا نا، باقی پورے گھر میں تو آگ نہیں لگی، ایک دروازہ گرایا گیا تھا، لیکن آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کا پردہ سلامت رہا، لیکن آل حسین کی یتیمہ یا تمام خیمے جل گئے، شام غریب آ گئی، جلے ہوئے خیمے کی راکھ پر سکینہ بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہے بابا شام ڈھل گئی، اپنے پاس بلا لو بابا۔ آواز آئی اے میری لاڈلی سکینہ، تمہارا بابا ادھر نشیب میں آرام کر رہا ہے، آؤ اپنے باپ کے سینے سے لگ جاؤ۔ سیعلم الذین ماتم حسین۔